الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا، اور ہم نے ان کے دلوں پر مضبوط بند باندھ دیا۔ اس قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے، فقالوا، پھر انہوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب، رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، لن ندعو، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ، الہن، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ، لقد قلنا، البتہ اگر ہم ایسی کوئی بات کہیں، اذن شططا، تو یہ بہت ہی زیادتی کی بات ہوگی۔ ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات کے لیے، جو سارے جہانوں کا خالق و مالک اور پروردگار ہے، جس نے ساری زمین اور تمام مخلوقات کو بنایا اور لاکھوں کروڑوں بے حد و حساب درود و سلام آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ الکہف کی ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہم نے جو آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے، یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 14 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف سے متعلق اپنا ایک خصوصی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اِذْ قَامُوا، پھر جب وہ کھڑے ہو گئے مضبوطی سے، فَقَالُوا، پھر انہوں نے کہا، ربنا رب السماوات والارض، کہ ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں کا اور زمین کا رب ہے، وہی اس میں تصرف کرنے والا ہے، اسی کے پاس سارے اختیار ہیں۔ لن ندعو، اور ہم ہرگز نہیں پکاریں گے، من دونہ الہن، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود، لقد قلنا اذا شططا، اگر ہم کوئی اس قسم کی بات کریں گے تو یہ سخت زیادتی ہوگی، یعنی اگر ہم اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بنائیں گے تو یہ بہت سخت زیادتی ہوگی۔ یعنی بادشاہ اور قوم کے ڈر سے جس گھبراہٹ اور پریشانی کا خطرہ تھا، اس سے بچانے کے لیے ہم نے ان کے دلوں پر مضبوط بند باندھ دیا، جس سے ان کے دل بہت زیادہ مضبوط ہو گئے۔ جس طرح بکھری ہوئی چیزوں کو پکڑ کر گٹھری میں ڈال کر باندھ دیا جاتا ہے اور وہ مضبوطی سے ایک جگہ پر رہتی ہیں، بکھرنے سے بچ جاتی ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر بند باندھ دینے سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر
بند باندھ دینے سے ان کے دل بہت ہی مضبوط ہو گئے اور وہ حق گوئی کے وقت ہر قسم کے خوف سے محفوظ ہو گئے۔ آیت کا اگلا حصہ ہے اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض، یعنی جب وہ بادشاہ کے سامنے اس کے بڑے دربار میں کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا، بلکہ صاف اعلان کر دیا کہ ہم نہ بادشاہ کو رب مانتے ہیں اور نہ تمہارے ان معبودوں کو، بلکہ ان سے ہزاروں لاکھوں سال پہلے سے موجود آسمانوں اور زمین کے رب کو اپنا رب مانتے ہیں۔ یہ توحید ربوبیت کا واضح اعلان تھا کہ رب صرف ایک ہے اور ہم اس کے سوا کسی معبود کو ہرگز نہ پکاریں گے۔ یہ توحید الوہیت کا اعلان ہے کہ ہم عبادت بھی صرف اسی کی کریں گے، اسی سے دعا کریں گے، اسی سے امیدیں رکھیں گے اور اسی سے خوف رکھیں گے۔ اگر ہم بادشاہ کو یا اس کے معبودوں کو رب یا معبود مانیں تو اس وقت ہم بہت بڑی زیادتی کی بات کہیں گے، کیونکہ شرک سے بڑھ کر نہ کوئی ظلم ہے نہ زیادتی ہے۔ گویا کہ یہ آیت سورہ لقمان میں لقمان علیہ السلام کے جو فرمان ہے اس کے مطابق ہے، اس کے ہی ہم معنی ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، کیونکہ جو شرک ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ جو شرک ہے وہ ایک بہت بڑا اور بھاری ظلم ہے۔ جب انہوں نے اپنی قوم کے باطل عقائد اور اعمال چھوڑنے کا پختہ عزم کر لیا اور توحید کی دعوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے تو ان کے دلوں میں مضبوطی آئی، ان کے استقلال، وہ اپنے مزید استقلال کے ساتھ جم کر کھڑے ہو گئے، اپنے عقائد کو مضبوط کیا اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے پوری قوم کی بادشاہ کی دشمنی مول لے لی اور اللہ کی توحید پر آنچ نہ آنے دی۔ تو اسی طرح یہ جوانوں کا مسئلہ، جب کوئی بھی آدمی، خاص کر کے نوجوان آدمی، کوئی اس قسم کا فیصلہ کر لیتا ہے پھر اس پر جم جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس کو کامیابیاں عطا فرماتے ہیں۔ تو اس طرح ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم بھی خود بھی اور اپنے جوانوں کو بھی اللہ کے دین کے لیے کھڑا کریں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے وقف کر دیں، اور جو کچھ ہم سے ہو سکتا ہے وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کریں۔ شاید کہ ہماری یہ کوششیں ہمارے لیے نجات کا سبب بن جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔